السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس تم ہو کہ آخری قسط کا ناظرین کو بے شدت سے انتظار تھا، لیکن یہ سن کر سب کو انتہائی افسوس ہوا ہوگا کہ آخری قسط تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ میرے پاس تم ہو کی شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈرامے کے پروڈیوسر نے فیصلہ کیا کہ یہ آخری قسط سینما میں بھی لگائی جائے گی۔ سینما کے ٹکٹ لینے کے لیے لوگوں کو کچھ اور وقت بھی دیا گیا ہے۔ میرے پاس تم ہو کے پروڈیوسر ہمایوں سعید یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سینما کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سینما ہال میں بھی دکھائی دی جائے۔ اس قسط کو دیکھنے کے لوگ اتنے بے تاب ہیں کہ بے تحاشا ٹکٹ بک چکے ہیں۔ ہمایوں سعید نے کہا کہ یہ آخری قسط 18 جنوری کو نہیں بلکہ 25 جنوری کو لگائی جائے گی۔ یہ آخری قسط 65 منٹ کی ہوگی۔ میرے پاس تم ہو کے رائٹر خلیل الرحمان نے کہا کہ کمزور دل کے لوگ یہ قسط دیکھنے سے پہلے اپنی میڈیسن لے لیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ دوستو، میرے پاس تم ہو یہ ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں مغربی کلچر کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے کہ اتنا کلچر امریکہ کے فلموں میں بھی دکھائی دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دینے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ ہماری ماؤں بہنوں نے اس کلمے کے لیے اپنی عصمتوں کو لٹوایا تھا اور ہمارے نوجوان بیٹوں کو شہید کروایا تھا۔ آج کل پاکستانی ڈرامے میں میرے پاس تم ہو میں ہماری ماں بہن کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہن کے سر سے دوپٹہ اتار دیا گیا ہے۔ میرے پاس تم ہو کے ڈرامے میں ہماری بہن کو پیسے کی لالچ دے کر طلاق دلوا کر دوسرے آدمی سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ یہ کلمے والے ملک میں یہ ڈرامہ اتنا وائرل کیا گیا ہے کہ اس ڈرامے میرے پاس تم ہو کی تصویروں کے ساتھ ہر روز ہمارے نیوز چینل پر بھی دکھائی دیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے سے ہماری نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں ایک بیٹی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے دکھائی گئی۔ اس ڈرامے میرے پاس تم ہو کی آخری کی امریکہ کے سینما ہال میں بھی دکھائی دی جائے گی۔ اس ڈرامے کے بعد کیا ہماری آج کی نوجوان نسل اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والی نظر آ سکتی ہے؟ ہماری بہنوں کے سر پر دوپٹے کیے ہوئے نظر آ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف لایا جا رہا ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ کے ایندھن سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ کے ایندھن سے بچائیں۔ شکریہ۔